الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ خصائص اور وہ خوبیاں ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پہلی خوبی، پہلی خصوصیت وہ نمازوں کے اندر خشوع ہے۔ وہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جو خشوع و خضوع والی ہیں، اللہ کے خوف والی ہیں، اللہ کے ڈر اور دھیان والی ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں اور لغو کاموں دونوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی فضول کام اور فضول باتیں جو ہیں دونوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے، ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام لغو ہے نہیں ہے، یا یہ بات لغو ہے، فضول ہے یا نہیں ہے؟ بڑا آسان ہے، کسی بھی بات سے پہلے بس صرف یہ سوچ لیں، یہ دیکھ لیں کیا یہ بات سچ ہے، سچی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ دیکھ لیں کیا یہ بات جو ہے فائدہ مند ہے میرے لیے، یا جس کو میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے اس میں، اور تیسرا یہ دیکھ لیں کیا یہ بات اچھی ہے یا بری۔ بس چند سیکنڈ کے لیے اس بات کو سوچ لیں، آپ خود ہی اس سے بچ جائیں گے۔ اگر یہ تینوں باتیں پوری نہیں ہوتی تو پھر خاموش ہو جائیے، چپ کر جائیے، نہ کیجیے، ورنہ آپ کے ذمے وہ بات پڑ جائے۔ اور اسی طرح اگر انسان سارے دن کے بعد رات کو بیٹھ کے حساب لگائے، 2-4 دن یہ مشق کریں، انشاءاللہ سارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ یعنی کاپی پینسل لے لیں اور یہ حساب لگائیں کہ صبح سے لے کے رات سونے تک میں نے کون کون سی باتیں کی اور کون کون سے کام کیے ہیں آج میں، ان میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور کتنا وقت جو ہے مفید ہے میرے کام کا۔ تو اس حساب لگانے سے بھی انسان کو خود ہی اس کا علم ہو جائے گا کہ وہ کیا لغو کاموں میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اگر ہے تو انسان پہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے
اور آئندہ سے یہ کوشش کرے اور وعدہ کرے کہ انشاءاللہ وقت کو ضائع نہیں کیا جائے۔ وقت سے ہی ہم نے سب کچھ کمانا ہے، علیحدہ سے نہیں ملتا۔ دنیا میں جو لوگ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے جو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ان کے پاس بھی 24 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی علیحدہ وقت نہیں ہوتا۔ سب کے لیے اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، صرف وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کو مینج اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے۔ جب انسان ایک کوشش کرتا ہے تو اللہ خود ہی پھر آگے معاملہ خود ہی اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری خوبی تھی وہ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ پورا سال اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تم کہیں اور سے نہیں لے کے آئے، میری ہی عطا ہے، تو میری عطا میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر اللہ کا احسان یہ ہے، یعنی اس کی کریم ذات ہے نا، اس کرم نوازی یہ ہے کہ خود دیتا ہے اور پھر خود کہتا ہے مجھے قرض دو، خود دیتا ہے، خود کہتا وَمَنْ جَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ، جو مجھے قرض دے گا میں اس کو اور بڑھا دوں، حالانکہ دیا ہوا بھی اپنا ہی ہے۔ پھر اس کو قرض دے کے انسانوں کی لاج رکھتا ہے کہ انسانوں قرض دو مجھے۔ اور چوتھی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جنسی جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا وہاں استعمال کرتے ہیں اور غیر جگہ پہ استعمال نہیں کرتے۔ اور اس جنسی جذبے کی طرف لے جانے والے جتنے دروازے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہے، ہماری زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے اور ہماری سوچیں ہیں، ان سب پہ پہرا بٹھاتے ہیں کہ یہ ساری ہماری سوچ بھی، ہمارے بول بھی، ہماری سماعت بھی، بصارت بھی، یہ سارے کے سارے ہمیں کسی اس طرف نہ لے جائیں، تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی اور اپنے وعدے کی، اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ امانت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اور پچھلی دفعہ میں نے جنگ خیبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کس قدر حساس تھے، یعنی وہ شخص جو عین حالت جنگ میں بکریوں کا ریوڑ لے کے آیا، اور بکریوں کا ریوڑ دشمن کا تھا، نہیں تھا، اگر چاہتے تو مال غنیمت کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر کے آؤ، یہ بکریاں تمہاری نہیں ہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہیں، تم چرواہے ہو، ریوڑ کسی اور کا ہے، ان کو واپس کرو پھر آؤ۔ عین حالت جنگ میں اس کو واپس کروایا گیا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی امانت ہے، یہ جسمانی صلاحیت ہو، ذہنی صلاحیت ہو، علمی صلاحیت ہو، مالی صلاحیت ہو، کوئی بھی صلاحیت جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، تو اس کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے جسم کی صلاحیت ہے، یہ جسم کی امانت سب کے پاس موجود ہے۔ یہ جسم ہم نے خود نہیں بنایا، کیوں جی کوئی کہتا ہے خود بنایا؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے اور جیسا چاہا ویسے دیا ہے۔ کوئی انسان اس کے بارے میں اختیار نہیں رکھتا کہ مجھے ایسا جسم ملے، جیسا اللہ چاہتا ہے عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے بتا بھی دیا اس کو اس طرح اور اس جگہ پر استعمال کرنا ہے اور ایسے ایسے استعمال کرنا ہے۔ اگر تو اس طرح استعمال کریں گے تو وہ امانت کے مطابق ہوگا، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یہ لفظ امانت ہے، بڑا وسیع لفظ ہے، ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کریں، فرعون کا قصور کیا تھا؟ فرعون کا قصور یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں، یہ فصلیں میری ہیں، یہ خزانے میرے ہیں، میں ان کو جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ فرعون کا دعویٰ ایک بڑے ملک پر تھا، ایک بڑی زمین پر تھا، اور مجھے معاف فرمائیے، مائنڈ نہ کیجیے گا، میرے سمیت ہم سب چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے، اللہ نے ہمیں بھی ایک سلطنت عطا کی ہے، سب کے پاس وہ سلطنت موجود ہے، غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، بادشاہ کو بھی ہو، اور وہ سلطنت اس کا جسم ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، اس کا دل ہے، دماغ ہے، یہ سلطنت ہم سب کے پاس موجود ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ میں اس سلطنت کو جہاں چاہوں استعمال کروں،
جتنا چاہوں استعمال کروں، جس طرح چاہوں استعمال کروں، جب چاہوں استعمال کروں، تو یہ چھوٹی سی فرعونیت ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی فرعون نے بڑا دعویٰ کیا تھا، بڑے لیول پہ، لیول کا فرق ہے، ہم ذرا چھوٹے سے ہیں، وہ ذرا بڑا تھا۔ یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ فرعونیت ہے۔ ہمارا جسم ہے کہاں؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ فرعون بھی اللہ کا مقابلہ کر رہا تھا، اس نے بھی اللہ کا مقابلہ کیا کہ میں خدا ہوں اس زمین پر، یہ لوگ میرے ہیں، خزانے میرے ہیں، دھرتی میری ہے، سب کچھ میرے مطابق استعمال ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جسم ہم اپنے مطابق استعمال کریں تو یہ فرعونیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ بننا نہیں ہے۔ یہ جسم ویسے ہی استعمال ہوگا جیسے میرے مالک نے بتایا ہے، اور اتنا ہی استعمال ہوگا جتنا اس نے بتایا ہے۔ دیکھیں جنگل کے اندر جانور ہوتے ہیں نا، تو جانوروں کی یہ خوبی ہے، یعنی یہ ان کی خصوصیت ہے، ان کے اندر یہ فطرت ہے۔ جانور یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں چاہوں کھاؤں، جس طرح چاہوں کھاؤں، جتنا چاہوں کھاؤں، اور جب چاہوں کھاؤں۔ تو ایسے ہوتا نا، اپنی بھیڑ بکری کو اب چھوڑ کے دیکھ لیں، وہ یہ پرواہ نہیں کرے گی کسی اور کا کھیت ہے یا میرا کھیت ہے، اس کو نہیں اس کا پتا، اس کو تو بس کھانا ہے، جب چاہوں کھاؤں، جہاں چاہوں کھاؤں، جس طرح چاہوں کھاؤں، جیسے چاہوں کھاؤں۔ اور یہی حال جانوروں کے جنسی جذبے کا ہوتا ہے کہ جس پہ چاہوں میں استعمال کروں، جب بس میرا دل کرتا ہے۔ تو اگر انسان بھی اسی طرح کرے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ انسان بھی چاہے میں جب چاہوں کھا لوں، جہاں سے چاہوں کھا لوں، جس کا چاہوں کھا لوں، جس طرح چاہوں کھا لوں، تو وہ بالکل اسی جنگل کے جانور کے لیول پر۔ اسی کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں کہ نہیں، یہ جسم اس طرح استعمال کیا جائے گا، تمہارے دل کی سوچیں، دماغ کی سوچیں اس طرح استعمال ہوں گی، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، پھر اللہ کی امانت ہوگی، ورنہ امانت کے اندر خیانت ہو۔ اگر آج ہم سب تھوڑا سا غور کر لیں کہ وہ کون کون سے موقع ہیں، کون کون سے مواقع ہیں، کون کون سی جگہ ہیں جب ہم اپنا جسم جو ہے، جس کو ہم اپنا کہتے ہیں، اپنا نہیں ہے، امانت ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک اوپن یعنی مرضی دے رکھی ہے، ایک اوپن اپروول ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ صرف خیال یہ کرنا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی اس کے اندر نہ ہو۔ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس کو جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس فرعونیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جسم میری امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہیں، یہ کان امانت ہیں، یہ دل اور دماغ امانت ہے، ہاتھ اور پاؤں امانت ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مالک ہے نا کہ آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ران بولے گی، ان کے دل کے، ان کے جسم کے حصے بولیں گے کہ وہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ اور انسان کہے گا اپنے ہی جسم کو، ارے تمہارے لیے تو میں یہ کام کرتا رہا، آج تم میرے خلاف گواہی کے طور پہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، ہم تو ویسے ہی کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر اس جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کیا تو یہ جسم ہی ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ تو والذین ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اقتدار امانت ہے، عہدہ امانت ہے، کہیں پہ آپ کو جو اپنے گھر کے اندر سربراہی ملی ہے وہ امانت ہے، جہاں جہاں کوئی ذمہ داری ملی ہے وہ امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ پوچھے گا، انسانوں سے پوچھ ہوگی کہ تم نے امانت کے اندر خیانت کی یا اس امانت کو صحیح استعمال کیا۔ اور آگے فرمایا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وہ وعدوں کی، عہد کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ یہ عہد اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کو عہد الست بولتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ یا اللہ ہم زمین پر جائیں گے تو تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ کیوں جی یاد ہے سب کو؟ نہیں یاد؟ یاد ہے نہیں یاد؟ ہاں واقعی نہیں یاد۔ یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا، اور ساری روحوں کو جو قیامت تک پیدا ہو چکی ہیں یا ہونی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے خطاب فرمایا، ان کو بتایا تمہارا مقصد کیا ہے،
زمین پہ جا کے تم نے کرنا کیا ہے، اور پھر ان سے وعدہ لیا الستو بربکم، قرآن اس بات کو گواہ ہے، پوری ڈیٹیل بتاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے وعدہ کیا، قالو بلا، کیوں نہیں، ہمارے مالک آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم زمین پہ جائیں گے تو آپ ہی کے حکموں کا عمل کریں گے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جب زمین پر آئے تو اللہ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے ہمارے ذہنوں سے اس کو بھلا دیا، ایکٹیو مائنڈ سے ان ایکٹیو جو ہے، انکانشیس مائنڈ جو ہے اس کے اندر چلا گیا، کانشیس میں نہیں، انکانشیس میں موجود ہے لیکن موجود ہے۔ اچھا اس کو پھر بتانے کے لیے اور یاد دلانے کے اللہ نے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، لمبا سلسلہ بھیجا، کہا کہ ان پہ اعتبار کر لو، اس پہ اعتبار کرو تو انشاءاللہ تمہیں جلدی نظر آ جائے گا۔ جو ہی آنکھیں بند ہوں گی دنیا کے اعتبار سے سارا کچھ کھل جائے گا۔ یہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، اصل میں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ انسان کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی یاد نہیں، اللہ نے اس کا ایک مثال بھی دنیا کے اندر رکھ دی۔ دیکھیں سارے کے سارے انسان جو ایک ہی طرح پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے، وہ ولی ہو یا ڈاکو ہو یا چور ہو، ایک ہی طرح پیدا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک انسان بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے اپنی پیدائش کا عمل یاد ہے، حالانکہ اس لمحے سے گزرا ہے۔ یہ عین موجود حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے جس پہ سب انسان گزرتے ہیں، ایک ایسی چھوٹی سی حقیقت ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ دنیا کہتی یہ تمہارے ماں باپ ہے، ان کے کہنے پہ مان لو، یہ ایسے ہوتا نا، ماں کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں، باپ کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، لوگ کہتے ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے کہنے پہ مان لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے انبیاء تو تمہارے ماں باپ سے کہیں زیادہ سچے ہیں، کہیں زیادہ صادق ہیں، میری کتابیں ان سے زیادہ صادق ہیں، ان کے کہنے پہ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے کہنے پہ اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ مان لیتے ہو، تو میرے نبیوں کے کہنے پہ مجھے کیوں نہیں مانتے، اور کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے؟ مثال موجود ہے، یعنی دنیا میں انسانوں کے ساتھ بہت سے ایسے کام پیش آتے ہیں جو انسانوں کے اندر پیش آتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، انسان کے ایکٹیو مائنڈ سے نکل کے انکانشیس میں چلے جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے، یعنی دیکھیں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ 1997 میں ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، منظور صاحب میرے ساتھ تھے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو ایک پورا لمحہ یاد ہے، لیکن مجھے بالکل آج کتنے برس، 25-30 برس گزر گئے اور مجھے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آیا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا۔ ہاں بعد میں یاد ہے کہ میں ہسپتال میں تھا، یہ ہوا، لیکن وہ کب ہوا، کس طرح ہوا، میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ مجھے بتاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ نے مجھے اس لمحے کی تکلیف سے محفوظ رکھا، مالک ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی ایک حقیقی واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ، میری زندگی اس سے بڑی متاثر ہوئی، لیکن مجھے یاد نہیں۔ تو اللہ جب چاہے ہمارے ذہنوں سے بلا دے، کئی دفعہ بہت کوشش کرتا ہوں لیکن بالکل بھی یاد نہیں آتا۔ وہ جو 2-3 احباب میرے ساتھ تھے، بس ان سے پوچھتا ہوں، وہی بتاتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ حتیٰ کہ یہ جو مراحل ہیں ہسپتال کے، یوسف صاحب بتاتے ہیں، یاسر صاحب بتاتے ہیں، وہ بھی مجھے نہیں پتا وہ کیا مراحل پیش آئے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مثالیں رکھ دی ہیں دنیا کے اندر کہ لوگوں بہت سارے واقعات تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن میں تمہارے ذہنوں سے بھلا دیتا ہوں۔ اس طرح تم اس بات پہ یقین کر لو کہ عہد الست تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تم نے اللہ کو دیکھا تھا اور اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ کر کے تم دنیا میں آئے تھے، اب اس وعدے کی لاج رکھو۔ اسی لیے دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، وہ اللہ کو مانتا ہے، چاہے وہ اللہ نہ کہے، کچھ بھی کہے، بھگوان کہے، رام کہے، گاڈ کہے، کچھ بھی کہے، یا کوئی طاقت کہے کہ ایک طاقت ہے دنیا کے اندر، فورس ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتا ہے۔ وہ ایک بڑی ہستی کو مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ کہ وہ ہماری نسلوں کے اندر وہ عمل چلا آ رہا ہے، جو دیکھا ہے اللہ کو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے تھے، وہ ہمیں باپ سے، اپنے ماں باپ سے، باپ دادا سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے جینز کے اندر، کہ یہ ایک عمل ہمارے ساتھ پیش آیا تھا اور ہم نے اس کو دیکھنا۔ تو میرے دوستو، اس عہد الست سے لے کر اس دنیا کے اندر بھی ہم جو وعدے کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اور اللہ ان سارے وعدوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اور وعدہ کتنا ضروری ہے، اس میں بھی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سن لیجئے، ہمارے لیے روشن مثال آپ ہی کی مثال۔
ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے ہادی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا مولا آپ ہی، اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ بدر کا واقعہ، بدر کا میدان، اور آپ کو معلوم ہے 313 مسلمان نہتے، 2 تلواریں، چند گھوڑے اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور سامنے 1000 کا لشکر، اور پوری طرح مسلح، تیر و تلوار سے، ہر چیز کے ساتھ۔ اسی اثناء میں ایک مسلمان صحابی جو قید تھے مکہ کے اندر، وہ کسی طرح چھوٹ کر چلے آئے اور مدینہ جا رہے تھے۔ راستہ بدر سے گزرتا ہے، تو بدر کے قریب سے گزرے تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہے۔ اچھا تم تو مسلمان ہو گئے؟ ہاں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اگر تم مدینے چلے گئے تو تم پھر جنگ میں ہمارے ساتھ خراب شامل ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا جی جان بچانے کے لیے نہیں جی میں نہیں شامل ہوں، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں جنگ میں شامل نہیں ہوں گا بلکہ مدینے جاؤں گا۔ اس وعدے پہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا وعدہ کر کے آیا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ وعدہ تو یہ کیا تھا کہ میں مدینے جاؤں گا۔ کہا وعدے کی لاج رکھ، جنگ میں شامل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہے، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک تلوار کی ضرورت تھی، ایک ایک تیر کی ضرورت تھی، لیکن عین اس لمحے کے اندر بھی میرے آقا نے کیا سبق دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمانوں وعدوں کی لاج رکھنی ہے، چاہے جان پہ بھی بنی ہو، جان پہ کیوں نہ بنی ہو، اس کی ضرورت تھی۔ کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں، جاؤ سیدھے مدینے جاؤ، کہ تم وعدہ کافر سے بھی کیوں نہ ہو وعدہ پورا کیا جائے گا۔ وہ کافروں سے وعدہ کیا تھا، مسلمانوں سے نہیں کیا تھا، اس سے بھی کیا تھا، تو حضور نے کہا نہیں وعدے کی لاج رکھی جائے۔ اور آج ہمارے ہاں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آج ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وعدوں کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ وعدہ ہی کہ آج ہی پورا ہو گیا۔ لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا کوئی آسان ہے؟ اپنے آپ کو نبی کے امتی کہنا کوئی آسان ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پہ اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پہ شہید ہونا پڑتا ہے۔ جو شہید ہو گیا وہ تو ایک دفعہ ہو گیا، اور جس نے یہ لاج رکھی کہ میں نے نبی کے نام پہ جینا ہے، اور میں نے نبی کے نام پہ سنو، نبی کے نام پہ مرنا آسان ہے، نبی کے نام پہ جینا مشکل ہے۔ نبی کے نام پہ جینے کی کوشش کرو گے تو لوگ ہر قدم پہ تمہیں ماریں گے، تمہیں ہر قدم پہ شہید ہونے پڑے گا۔ نبی کے نام پہ تو ایک دفعہ گولی کھائی، شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن جس نے یہ وعدہ کیا کہ مجھے نبی کے نام پہ جینا ہے، مجھے نبی کی لاج رکھنی ہے، نبی کی سنت پہ جینا ہے، اس کو قدم قدم پہ قربان ہونا پڑے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا ہی آسان ہوتا، جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو سب کو دی ہوتی اللہ اس کے لیے آزماتے ہیں، آزمائشوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو میرے مومن مسلمان دوستوں، میرے مومن بھائیوں، عرض یہ ہے کہ یہ خوبیاں، یہ خصائص، ایک دفعہ میں پھر اس کی فہرست آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کوشش کیجئے جتنی بھی ہو سکے کہ پیدا کیجئے اپنے اندر، اور حضور کی یہ بشارت لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ان پہ عمل کرے گا انشاءاللہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ پہلی بات نمازوں کے اندر خشوع، دوسری بات لغو کاموں سے، فضول کاموں، فضول باتوں سے اعراض کرنا، بچنا، اور تیسرا کام زکوٰۃ کی پابندی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھا کام اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اور پانچواں کام اپنی امانتوں کا ادا کرنا، وہ امانت کسی بھی قسم کی ہو، اپنی امانتوں کا ادا کرنا، اور چھٹا کام جو ہے اپنی وعدوں کی پابندی کرنا، وعدے نبھانا، وعدوں کی لاج رکھنا۔ اور آخر میں جب اللہ ان آیتوں کو ختم کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ نماز سے بات شروع کی تھی، نماز ہی پہ بات ختم کی۔ اچھا پہلی جو نماز کی بات ہے وہ نماز کی روح کی بات تھی، نماز کی روح، خشوع اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نماز کے ڈھانچے کی بات ہے، بڑی خوبی ہے قرآن مجید کے اندر، بات روح سے شروع کی ہے، ڈھانچے پہ لے کے آئے، ڈھانچے سے نہیں شروع کی۔ چیزیں اندر سے پیدا ہوتی ہیں، اندر سے باہر آئیں تو کامیاب ہوتی ہیں، باہر سے اندر جائیں تو کامیاب نہیں ہوتی۔ اس پہ غور کیجیے گا، اللہ نے چیزوں کی ترتیب یہی بنائی ہے۔ چیزیں زمین سے باہر، بیج زمین کے اندر سے پھوٹتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اگر چیزیں دل کے اندر سے باہر آئیں گی تو وہ کامیاب ہوگا انسان، باہر سے دل کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو انسان ناکام ہوگا، وہ پھر باہر ہی وائٹ واش رہ جاتا ہے، رنگ روغن رہ جاتا ہے، اندر دیمک لگی ہوتی ہے۔ پہلے اندر کو ٹھیک کیجئے،
اندر دل کو ٹھیک کریں گے تو دل جو ہے سارے انسان کو بدل دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوبیوں کی حفاظت نصیب فرمائے، ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہم حضور کی یہ بشارت لینے کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ سیدھے سیدھے انشاءاللہ میں بھی آپ بھی سب جنت کے اندر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔